عمران خان کے رشتہ دار کزن دوست بڑے عہدوں پہ نہیں ہیں کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. جو سارا یہاں شور مچا ہوا 3 سالوں سے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو. اگر ہماری گورنمنٹ قانونی توڑی ملک ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے. آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے. خاص لوگوں کی چوری معاف کرنا این آر او ہے. میرٹ کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا سفر قانون کی بالادستی کی طرف شروع ہو چکا ہے. ہم پر تنقید کریں تو سچی کریں. ہماری حکومت کرپشن نہیں کر رہی تو ہمیں آزاد عدلیہ سمیت میڈیا سے کوئی مسئلہ نہیں. میرا کوئی دوست رشتہ دار بڑے عہدے پر نہیں. بھیک مانگ کر اور امداد لے کر کبھی کوئی قوم عظیم نہیں بن سکتی. مزید کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے. کبھی خود کو کمتر نہ سمجھیں. نوجوان بڑے اہداف کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں. امریکہ اور طالبان کو قریب لانے کے لیے پاکستان سرگرم. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغان طالبان امن کے لیے امریکہ کے شراکت دار ہو سکتے ہیں. امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا افغانستان میں استحکام اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مدد دینا ہوگی. انخلا کے بعد امریکہ کی افغانستان میں ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے. پورے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد امن کی امید ہے. پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر ہی افغان حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کا دورہ. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکاء کا استقبال کیا. وفاقی وزراء بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف بھی موجود. اجلاس میں اعلیٰ قومی و عسکری قیادت کو ملک کی سلامتی پر بریفنگ. وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. نواز شریف کی غلط کرونا ویکسینیشن کی انٹری کا معاملہ. کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے ایم ایس اور سینئر میڈیکل افسر معطل. 4 ملازمین نے غفلت تسلیم کر لی. کرونا ویکسینیشن ڈیٹا چوکیدار اور وارڈ بوائے رجسٹر کرتے رہے. تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش. رپورٹ کے مطابق اسپتال میں کسی قسم کا آن لائن یا مینول چیک اینڈ بیلنس موجود ہی نہیں. ایم ایس کے پی رانا مظفر کے دوست نے کئی شناختی کارڈ رجسٹر کرائے. پولیس نے 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے 2 کو گرفتار کر لیا. مزید تحقیقات اور ملزمان کی تلاش جاری. کراچی میں بادل پھر برس پڑے. کئی علاقوں میں بارش. صدر بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں ہلکی بارش. ملیر اور ایئرپورٹ کے قریب بھی رم جم. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت اندرون سندھ میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی. 27 ستمبر سے مانسون کی تیز ہوائیں سندھ میں داخل ہوں گی. 28 ستمبر سے 2 اکتوبر تک تیز بارشوں کا امکان. ادھر شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد کئی علاقوں میں اب بھی پانی موجود. ہر طرف کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر. سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ کے مکین پریشان. حیدرآباد سمیت اندرون سندھ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. جل تھل ایک ہو گیا. حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب. ٹریفک کی روانی متاثر. سڑکوں پر پھسلن سے موٹر سائیکلیں سلپ ہونے کے واقعات. بوندیں ٹپکتے ہی بجلی کی فراہمی بھی معطل. ٹنڈو جام، ڈنڈولا یار، ٹھٹھا بدین سمیت کئی شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے. کھیلوں میں بھی سیاست کی انٹری. نون لیگ کا پنجاب میں حکومتی ارکان سے ہونے والا کرکٹ میچ کھیلنے سے انکار. رانا مشہود کہتے ہیں حکومت ایک طرف ہمیں چور کہتی ہے، دوسری طرف کرکٹ کھیلنے کا کہہ رہی ہے. کسی صورت گورنر ہاؤس میں کرکٹ نہیں کھیلیں گے. دوسری جانب حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے کرکٹ ٹاکرے کو ختمی شکل دے دی گئی. حکومتی ٹیم کے کپتان فیاض الحسن چوہان کا اپوزیشن کو بادام کھانے اور بیٹھکیں لگانے کا مشورہ. مخالف ٹیم کے کپتان حیدر گیلانی نے حکومتی ٹیم کو ہوم پیج پر ہرانے کا عزم ظاہر کر دیا. نیوز
نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی طرح مسلم لیگ نون سازش کا شکار نہ بنے، ترجمان پنجاب حکومت کا مسلم لیگ نون کے فیصلے پر رد عمل۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، کرکٹ کے میدان آباد کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے فیصلے سے کرکٹ شائقین کی دل آزاری ہوئی ہے، اب بھی پر امید ہے کہ مسلم لیگ نون میچ کھیلے گی۔ پنجاب کی سیاست میں ہلچل، ترین گروپ کے مزید ارکان کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے رابطہ۔ ذرائع وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال کی ملاقات، ناراض ارکان خواجہ داؤد سلمانی اور عبدالحی دستی بھی ملے۔ ارکان صوبائی اسمبلی کا عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ رکن صوبائی اسمبلی سمیع اللہ چودھری سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، جلد بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی دوسری شادی منظر عام پر آ گئی۔ حلیم عادل شیخ اور رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو نے شادی کا اقرار کر لیا۔ دعا بھٹو نے نومولود بیٹے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ بچے کا نام کامل حلیم عادل شیخ رکھا گیا ہے۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سویڈن کی ہم منصب سے ملاقات، سرمایہ کاری اور صاف توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے بارے میں ڈوسیئر بھی پیش کیا۔ کرونا کے بعد ڈینگی نے بھی اپنے حملے تیز کر دیے۔ پنجاب اور کراچی میں ڈینگی متاثرہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ کراچی میں رواں ماہ ڈینگی سے 5 ہلاکتیں، 24 گھنٹے میں سندھ بھر میں 26 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں بھی ایک دن میں ڈینگی کے مزید 91 مریض سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز لاہور سے ڈینگی کے 77 مریض رپورٹ ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے درآمد شدہ گاڑیوں کے لیے بینکوں سے کنزیومر فائنینسنگ پر پابندی لگا دی۔ بینکوں سے پرسنل لون، کریڈٹ کارڈز اور گاڑیوں کے لیے قرض لینے کی شرائط مزید سخت۔ نئے ضوابط کے مطابق آئندہ کسی بینک سے امپورٹڈ گاڑیاں خریدنے کے لیے قرض نہیں ملے گا۔ پاکستان میں تیار اسمبل کی جانے والی گاڑیوں کے لیے قرض کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں کے لیے قرضے کی حد زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ روپے مقرر۔ خواتین کی ہراسگی کے خلاف پورے معاشرے کو کھڑا ہونا ہوگا۔ صدر مملکت عارف الوی کا لاہور میں قومی سیمینار سے خطاب۔ صدر نے کہا، اگر کسی عورت کو زبردستی برقع پہنانا درست نہیں تو کسی عورت کا برقع زبردستی اتروانا بھی انتہائی غلط ہے۔ حکومت خواتین کو باروزگار بنانے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ۔ حکومتی رکن اور صوبائی وزیر تیمور تالپور نے کہا، آئی ٹی محکمے پر 1 روپے کی کرپشن کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان بولے، ان کا منہ کالا ہوا ہے، آئی ٹی میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ آڈٹ بک میں درج ہے۔ صوبائی وزیر تیمور تالپور پی ٹی آئی رکن فردوس شمیم نقوی کے سوال پر آگ بگولا ہو گئے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں لب مہران پارک پر غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ کیس کی سماعت۔ لب مہران ٹورزم منصوبہ روکنے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس سکھر کی تباہ خالی اور کچھووں کی دیکھ بھال نہ ہونے پر برہم ریمارکس دیے، پورا سکھر تباہ کر دیا ہے، ڈالفنز بھی ختم کر دی گئی ہیں، کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ جسٹس قاضی محمد امین احمد نے کہا، سکھر میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، آپ کے پاس ویکسین تک نہیں۔ سپریم کورٹ کا سندھ حکومت اور سکھر انتظامیہ کو کچھووں کے لیے محفوظ راستہ بنانے کا حکم۔ گرین بسیں سرجانی ٹاؤن بس ٹرمینل پر پہنچ گئیں۔ بسوں کو آزمائشی طور پر چلایا جائے گا۔ 40 بسیں پچھلی رات بندرگاہ سے سرجانی ٹاؤن پہنچائی گئیں۔ گرین بس سروس کے لیے 250 ڈرائیورز کی تربیت بھی جلد شروع کر دی جائے گی۔ نئی اور جدید بسوں کی آمد پر سرجانی کے مکین بھی خوشگوار حیرت کا شکار۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے اعلان کے مطابق گرین بس سروس 2 ماہ میں آپریشنل ہو جائے گی۔
वज़ीर आला पंजाब ने रायवंड तबलीगी इज्तिमा के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी की सरबराही काफ लीग के वज़ीर मादियात हाफिज अम्मार यासिर को सौंप दी गई। तबलीगी जमात के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। कमेटी तबलीगी इज्तिमा की क़यादत से राब्ते में रहेगी। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 4 से 7 नवंबर को मुनाक़िद होगा। तालीम का निज़ाम बेहतर होगा तो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, यूएमटी को एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार किया जाना खुशाइंद है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में कमी जानलेवा और अब भी जारी। वायरस से मजीद 50 अमवात। 24 घंटे में 2233 नए केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.23% हो गई। कराची पुलिस का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। थाना सोराबकोट में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार भी कर लिया। कल से पंजाब के सारे शहरों में हफ्ते को भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इशफाक नदीम इंतकाल कर गए। उम्र 62 साल थी। इस्लामाबाद के एजेट कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मरहूम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और DGMO के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके थे। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली। सिविल एविएशन ने जर्मनी से आने वाली एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक तलत इकबाल अमेरिका के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की तदफीन अमेरिका में की जाएगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर 3 साल से शोर मचा हुआ है। ताकतवर NRO मांग रहे हैं, कहते हैं हमारी चोरी मुआफ कर दो। कोई इमरान खान के रिश्तेदार, कजन, दोस्त बड़े उहदों पे नहीं है, क्योंकि मेरिट के अलावा भी एक माशरा आगे नहीं बढ़ता। जो सारा यहाँ शोर मचा हुआ 3 सालों से कि हम ताकतवर को कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो, आपने चोरी किया, आपका एहतसाब होगा। आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से खिताब में कहा, खास लोगों की चोरी माफ करना NRO है। अगर हमारी गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर रही और अगर हमारी गवर्नमेंट कानूनी तोड़ी मुल्क है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज़ाद अदलिया से। आज़ाद ना अदलिया से फ़र्क पड़ता है, ना आज़ाद सहाफ़ियों से फ़र्क पड़ता है। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। मैं गारंटी आपको करता हूँ कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। वज़ीर आज़म कहने लगे कि भीख मांग कर और इमदाद लेकर कभी कोई कौम अजीम नहीं बन सकती। कौम बनती है जो खुददार कौम होती है, जिसमें गैरत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इंसान को कभी कोई दुनिया में आज तक अपने किसी ने इज्जत करवानी है, आपने दुनिया से सबसे पहले अपनी इज्जत खुद करो। इमरान खान ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवान बड़े अहदाफ की तकमील के लिए कोशिशें जारी रखें।